جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس صاحب، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ریجن میں بہت ساری خبریں ہیں، انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان، روزانہ کی بنیادوں پہ تینوں ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورتحال میں انگیج رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ہر وقت یہاں پہ ٹرمائل رہتے ہیں۔ پی ایم ایل نواز، پیپلز پارٹی، عمران خان، سب روز کا سوشل میڈیا، روز کے ٹی وی چینل جو ہیں تو ان پہ بریکنگ خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس وہ آپشن نہیں رہ جاتا کون سی خبر کریں اور کون سی چھوڑ دیں۔ لیکن میرا دل کیا ہے بڑے عرصے بعد، حالانکہ مجھے کہتا ہوتا تھا میرا برخوردار جو ہے بیٹا جو ہے تو وہ جو اس پروڈیوس کرتے ہیں اس کو شو کو، وہ کہتا رہتا تھا کہ آپ کو ویکینڈ پہ کچھ کوئی بکس وغیرہ یا کوئی اس پہ موویز وغیرہ پہ تھوڑے سے وہ بھی کرنے چاہیے، کیونکہ موویز کا بھی شوق ہے، کتابوں کا بھی مجھے بڑا ایک ان کا شوق ہے پڑھنے کا، کہ کبھی کبھی ایک لائٹ کرنے کے لیے آپ ہر وقت پالیٹکس اور ہر وقت لڑائی جھگڑے اور ان ایشو سے نکل کر بعض وقت تھوڑی سی بریتھنگ سپیس بھی دینی چاہیے اپنا ویور جو ہے نا، اس کو تھوڑا سانس لینے دیں، 2-4 دن اس کو کامک آپ اس کو ریلیف دیں، لائٹ موضوع پہ یا لائٹ جو ہوتے ہیں نا ایشوز ان پہ بھی بات کر لیا کریں۔ تو خیر میں اب تک تو ٹالتا آ رہا تھا، تو بہت ساری کتابیں ہیں جن کا آپ سے ذکر کیا جا سکتا ہے، جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو کل میں یہاں پہ گیا، مسٹر بکس پہ گیا، تو اگر بکس میں میرا آپ کیسے ایک آدھ ہفتے میں وہاں پہ چکر میرا لگتا رہتا ہے، اسپیشلی ویکینڈ سے پہلے میں جاتا ہوں کہ نئی کتاب آئی ہو یا اس کو دیکھا جائے۔ تو آج جو میں وہاں سے کتاب لے کے آیا تو رات میں نے پڑھنا شروع کیا، اس میں اتنی شاندار چیزیں تھیں، اتنے شاندار واقعات تھے کہ میرا دل چاہا کہ تمام پولیٹیکل اس ٹرمائل کو، یہاں لڑائی جھگڑے جو کوئی اس وقت ہو رہے ہیں، توشہ خانہ، نیب چیئرمین، یہاں پہ ایکسٹینشن، ووٹ، گناہ ثواب، میں اس کو چھوڑ کے اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ کتاب پہ بک پہ بات کرتے ہیں۔ بک میں بہت بڑی میرا خیال ہے آپ کے لیے اور ایون اس پاکستان کے لیے بھی بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیزیں، انڈینز کے لیے بھی بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیزیں۔ سو یہ وہ ٹاپک میں بھی آپ کے ساتھ چھیڑنے والا ہوں جو انڈیا پاکستان دونوں کا بڑا کامن ہے، اور دونوں میرا خیال ہے اس کو انجوائے کریں گے۔ جو کچھ واقعات کچھ 2-3 بڑے لوگ ہیں ان کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرا خیال ہے آپ کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ ایسے واقعات بھی تھے، ایسے دوست بھی تھے انڈیا پاکستان میں، اور ان کے یہ درمیان بھی چلتا رہتا کیسے دوست بنے، پھر دشمن بنے، پھر انہوں نے جنگیں لڑی ایک دوسرے کے خلاف، اس میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں دونوں جو کیڈٹس سے، تو وہاں سے انہوں نے ٹریننگ لی اور بعد میں انہوں نے آ کے انہوں نے جنگیں لڑی ایک دوسرے کے خلاف۔ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ میں آپ کو اتنا ہنٹ شروع میں دے دیتا ہوں، پھر میں اس پہ کتاب کی انٹروڈکشن پہ آتا ہوں۔ میں آج آپ کو جو واقعات کو سنانے لگا ہوں نا، یہ پاکستان کے جو آرمی چیف تھے جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے، انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 1969 میں، ان کا نام تھا جنرل یحییٰ خان۔ ایک وہ ہیں، ان کی سٹوری سنانی ہے۔ ان کی دوستی تھی جو انڈیا کے فیلڈ مارشل ہیں مانک شاہ جو ہیں ان کے ساتھ، ان دونوں کی دوستی تھی، اور 71 کی جو وار ہوئی تھی یہاں پہ یہ جو آ کے آرمی چیف تھے جو معاملات دیکھ رہے تھے وہ یحییٰ خان صاحب دیکھ رہے تھے، وہاں پہ فیلڈ مارشل جو ہیں مانک شاہ دیکھ رہے تھے۔ سو دونوں دوست جو تھے انڈین ملٹری اکیڈمی کے، اس میں انہوں نے بعد میں جا کے 71 میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے کچھ جو اس کتاب میں درج ہے۔ کچھ قرضے تھے، کچھ لونز تھے، کوئی مانک شاہ کے کوئی پیسے رہتے تھے یہ جنرل یحییٰ خان صاحب کی طرف، تو انہوں نے وہاں سے کچھ میسج بھیجے تھے یحییٰ خان کو 71 کے بعد کہ بھائی صاحب آپ کی طرف میرے پیسے رہتے ہیں وہ تو ذرا بھجوا دیں، انہوں نے لائٹو اس میں کہا ہوگا وٹ ایور۔ تو وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ وہ پیسے انہوں نے بارو کیے تھے، کیسے کیے تھے انہوں نے مانک شاہ سے، اور انہوں نے کیا میسج جو ہے انڈین ڈیفینس اتاشی کے ذریعے اسلام آباد انہوں نے پہنچایا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں، اور کتاب لکھنے والے جو ہیں نا ان کا نام جو ہے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ میں سے جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے جناب شکیل درانی۔ یہ شکیل درانی صاحب جو ہیں گریڈ 22 میں اس میں ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں 70 میں 1970 میں انہوں نے CSS کو انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ اس وقت جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک تھے، 20 سیٹیں تھیں، اس وقت انہوں نے CSS کو ٹاپ کیا تھا، اور یہاں پہ ریلوے کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پاکستان ریلوے کے بھی چیئرمین رہے ہیں، چیف سیکرٹری رہے ہیں، اور بھی بہت سارے صوبے جو تھے ان میں انہوں نے بڑی ٹاپ پوزیشن پہ کام کیا۔ یہ ان کی بک ہے فرنٹیئر اسٹیشنز، کل ہی میں نے خریدی اور کل سے میں اس کتاب کو مسلسل پڑھے جا رہا ہوں، اور اس میں بڑی انگلش بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں مزے کی چیز یہ ہے، بڑے عرصے بعد کسی پاکستانی بیوروکریٹ، مجھے خوشی ہوئی ہے، دل سے خوشی ہوئی ہے، کسی بیوروکریٹ نے اپنی آٹوبیوگرافی لکھی ہے۔ ادروائز یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، آپ اس میں دنیا بھر میں دیکھتے ہوں گے آرمی چیفز لکھتے ہیں، امریکن میں سب سے زیادہ امریکن جو ان کے جرنلز ہیں CIA کے FBI کے چیفز وغیرہ سارے لکھتے ہیں، ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس لکھتے ہیں، صدر لکھتے ہیں۔ پاکستان میں مجال ہے کوئی یہاں پہ بات لکھے، ہمارے جرنلز بھی نہیں لکھتے، ہمارے IAC چیفز بھی نہیں لکھتے، ہمارے پریزیڈنٹ پولیٹیشینز بھی نہیں لکھتے۔ دو تین بڑی اچھی کتابیں خیر آ کے لکھی بھی ہیں، اس میں یہ نہیں عابدہ حسین صاحب نے لکھی ہے پاور فیلیور، بڑی اچھی کتاب تھی۔ سو اور یہاں کلچر نہیں ہے، بیوروکریٹ اسپیشل کلچر نہیں ہے، انہیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے۔ سو آئی ایم ہیپی کہ شکیل درانی صاحب نے لکھی اور بڑی اچھی لینگویج کے ساتھ اس کو آکسفورڈ یہ پریس نے چھاپا ہے۔
اس میں جو اور واقعات بڑے سارے واقعات ہیں، اگر کہیں گے تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، اس میں سے کتاب میں سے کبھی کبھی ایک چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو آج کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں، وہ ہے ان کا مانک شاہ اور یہ فیلڈ مارشل مانک شاہ اور ان کا جنرل یحییٰ خان صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ان کا وہ ہے ان کا کیریئر۔ پھر میں نے پڑھا بھی ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، دونوں کے بارے میں میں نے کچھ ڈیٹیلز لینے کی اس میں کوشش کی۔ مانک شاہ جو ہیں یہ امرتسر میں پیدا ہوئے تھے 1914 میں، یہ وہاں پہ 3 اپریل 1914 میں وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ جو جنرل یحییٰ صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ چکوال میں، جو پنجاب کا حصہ ہے، اگرچہ پشتون تھے لیکن وہ چکوال میں جو ہے نا یہاں پہ ان کے والد صاحب کی پوسٹنگ تھی، یہاں پہ وہ 1917 میں پیدا ہوئے تھے فروری میں اس میں۔ اور دونوں کا جو وہاں پہ انہوں نے آ کے انڈین اس میں ملٹری اکیڈمی جو ہے، تو مانک شاہ صاحب نے جو پائنیئر وہاں پہ اکیڈمی یا پہلا ان کا وہ تھا، مطلب انڈین آفیسرز کو انڈکٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بیچ میں شامل تھے 1932 میں۔ اور یحییٰ خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ لیا تھا 1938 میں کمیشن لیا تھا انڈیا، یہ ڈیرا میں ہے انڈیا میں جو ہے، وہاں پہ ان کا ملٹری کی ٹریننگ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ دونوں نے ورلڈ وار جو ہے نا وہ لڑی ہیں، دونوں نے لڑی ہیں اس میں۔ ان کو تو ملٹری کراس بھی ملا تھا مانک شاہ کو، اور ایون یحییٰ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بڑے بریو اور بڑے انٹیلیجنٹ آفیسر تھے۔ ان کی بعد کی ناکامیاں فیلورز اپنی جگہ ہوئے، بٹ ان کو ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا، اور بعد میں انہوں نے 69 میں جب وہاں پہ مانک شاہ کو آرمی چیف لگایا گیا انڈین آرمی کا، اسی وقت انٹرسٹنگلی دیکھیں دونوں دوست تھے، ویسے بڑے قریبی دوست تھے دونوں، مانک شاہ بھی اور جنرل یحییٰ خان صاحب بھی۔ تو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے 69 میں آرمی چیف بنے انڈیا کے وہ مانک شاہ، اور یہاں پہ یہ جو ہیں یہ یحییٰ خان جو ہیں ان کو آگے صدر ایوب خان صاحب نے ہیں اپنی پاورز ان کو شفٹ کر دی تھی، اور وہی مارشل لا کنٹینیو کیا تھا 69 میں۔ سو یہ صدر پاکستان بن گئے، وہ آرمی چیف بن گئے۔ اب ود ان 2 ایئرز انہوں نے 69 میں آ کے وہ کیا، وہ ٹیک اوور کیا انہوں نے وہاں پہ بھی آگے آ کے آرمی چیف بنے۔ 71 کی وار شروع ہو گئی، اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مانک شاہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ وار جو ہے وہ جیتی اور بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اب یہاں کے بعد اب دونوں دوست جیسے میں نے کہا واقعات اس میں لکھتے ہیں، یہ شکیل درانی صاحب کی کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اب جو واقعہ جو ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 1995 میں 95 میں یہ اس میں یہ نیو دہلی گئے، کسی سرکاری کو وزٹ تھا ان کا، کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا انہوں نے یہاں CSS کا اس میں کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں شیرٹن ہوٹل ہے دلی میں، تو میں نے وہاں پہ اگین اچانک میری آنکھ جو ہے نا ان پہ پڑی، مانک شاہ کے بارے میں ان کو میں نے دیکھا وہاں پہ اس میں یہ ہوٹل میں تھے وہ، تو انہوں نے جا کے ریسیپشن سے ان کے کمرے میں فون کیا مانک شاہ کو، انہوں شکیل درانی نے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، صاحب ذرا بتایا ہوگا پاکستان میں۔ اچھا یہ کیونکہ شکیل درانی خود فرنٹیئر سے ہیں، اور مانک شاہ کی ان کی پہلی ان کی ریجمنٹ تھی فرنٹیئر، ان کی ریجمنٹ تھی فرنٹیئر کو بڑا ذکر بھی کرتے تھے، بلکہ ان کو کئی زبانیں بھی آتی تھیں، میں ابھی پڑھ رہا تھا کسی اور اس پہ ویب سائٹ پہ، پشتو بھی بولتے تھے ان کو، بلکہ ٹرانسلیٹر کے طور پر بھی وہ کام کرتے تھے، ہندی آتی تھی، پنجابی آتی تھی، اردو آتی تھی، انگلش آتی تھی، گجراتی آتی تھی مانک شاہ کو۔ سو انہیں جب پتہ چلا کہ یہ بھی وہیں سے فرنٹیئر سے ہیں تو انہوں نے ان کو کمرے میں بلا لیا کہ آپ آ جائیں۔ یہ خیر وہاں پہ گئے کمرے میں، کیونکہ فرنٹیئر کا ایک تھا ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا، تو انہوں نے کوہاٹ، بنو، پشاور کنٹونمنٹ جو ارلی ڈیز تھے ان کے، کیونکہ والد صاحب جو ہیں جیسے میں نے کہا ان کی پوسٹنگ رہتی تھی مانک شاہ کی، تو لہٰذا انہوں نے بڑا فانڈلی انہوں نے اس کا فرنٹیئر وغیرہ کا ذکر ان سے کرنا شروع کر دیا، ان شکیل درانی صاحب سے وہ چیزیں ہوتی رہیں۔ شکیل درانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اٹھے میرے لیے، انہوں نے خود میرے لیے کافی بنائی مانک شاہ نے، اور یہ ان کی ہیومینٹی سے اور ان کی انکساری سے یا ان سے یہ بڑے متاثر ہوئے اس میں اگر شکیل درانی کے، بڑا انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ شاید پتہ نہیں کس طریقے کا ان کو ریسیو کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جب ٹیلی فون کیا انہوں نے کمرے میں، تو انہوں نے جو یہ فون اٹھاتے ہیں تو انہوں نے کہا فیلڈ مارشل، مانک شاہ نہیں کہا کہ جیسے ہوتے تعارف کرواتے ہیں نا فلاں بندہ کہ میں یہ ہوں، تو فیلڈ مارشل کے طور پر انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے کوشش کی جیسے ہوتی ہے اس پاکستان کے ہماری یا کسی کی بھی، کہ مانک شاہ صاحب ذرا ایک 71 کے ان کے انڈین کے ہیرو تھے، ہمارے لیے تو خیر ڈبیکل تھی بہت بڑی، تو انہوں نے وار پہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ذرا اس پہ کوئی گفتگو کریں، کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کر رہے تھے، ہی وازنٹ ریڈی ٹو ٹاک ان 71، بلکہ انہوں نے ہیومینٹی دکھائی۔ وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ بڑھ کے مارتا ہے، وہ دیکھیں جی ہم چھکے چھڑا دے، وہ دیکھیں جی آپ کی فوج کو ہم نے یہ کر دیا، وہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو شکست دے دی، جیسے بھی آپ پتہ کلچر ہوتا ہے سم ٹائم، کہتے ہیں نو، انہوں نے ہیومینٹی شو کی مانک شاہ نے، یہ شکیل درانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور بڑے طریقے سے انہوں نے بتایا۔ بلکہ ایک تو موقع وہ ہے انہوں نے کہا جناب کہ آرمی پاکستان آرمی کا ایز سچ کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا، مطلب ان سو مینی ورڈز انہوں نے کہا کہ ہماری انڈین آرمی جو تھی آؤٹ نمبر کی، کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے اور پاکستان آرمی جو ہے تعداد میں بہت کم تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بعض پوسٹوں پہ جو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ 3 in 1 تھے، کہ 3 انڈین فوجی تھے تو ایک پاکستانی تھا، بعض میں 5 in 1 تھے پوسٹوں پہ، بعض جگہوں پہ جہاں پہ لڑائی ہونی تھی۔
کی. بعض میں کہتے ہیں ایون 10 15 20 کا بھی تھا کہ ایک جگہ 20 انڈین فوجی تھے تو 3 پاکستانی تھے, پھر بھی وہ بریولی پاکستانی فوجی جو ہیں لڑے ہیں جتنا ان کا تھا, وہ یہ بہادری سے لڑے. لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان حالات میں یہ کوئی بھی فوج ہوتی اس کے لیے مشکل ہو جاتا اس کو ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ آرمی کی تعداد اتنی زیادہ تھی, اور اس کے بعد کیونکہ مکتی بہنی وہاں بنی ہوئی تھی, وہ بنگالیز خلاف تھے, لہذا جب آپ کی ہوسٹ اس کے لوگ ہی آپ کی آرمی کے خلاف ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے وار وہ جتنا, یہ تو سب کو پتہ ہے. خیر وہ یہ کہتے ہیں باتوں میں تو یہ سارے لیکن انہوں نے بڑی ہیومیلٹی دکھائی انکساری, جیسے میں نے کہا, اور انہوں نے پاکستان آرمی کے حوالے سے کوئی ایسا کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی انہوں نے ڈیروگیٹری یا اس طرح کی باتیں نہیں کی, یا بتانے کے لیے کہ ہم کتنے بڑے ہم پاورفل آرمی تھے یا کیا کچھ تھے. دوسری وہ بات کہتے ہیں کہ اسی باتوں میں ایک انہوں نے انٹرسٹنگ, ان کو پتہ تھا اس کے یحییٰ خان کے حوالے سے دوستی بڑی مشہور تھی ان دونوں کی, جیسے میں نے کہا ورلڈ وار سیکنڈ بھی لڑی, پھر اکیڈمی ایک تھی, دوستی تھی. تو مانک شاہ نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا جس کی وجہ سے ساری ویڈیو کرنے کا آپ سے مقصد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ 1947 میں پارٹیشن ہوئی تو اس وقت یہ جو ہیں یہ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تھے مانک شاہ جو ہیں, اور یہ ایکٹنگ اس کا ان کو چارج ملا ہوا تھا, ایکٹنگ پہ تھے لیفٹیننٹ کرنل کے یہ جو ہیں یحییٰ خان جو ہیں, تو دوست تھے بڑے قریبی یہ دونوں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا, یحییٰ خان نے, ان کو آپشن دیا گیا تھا برٹش آرمی نے کہ آپ پاکستان رہنا چاہتے ہیں آرمی میں یا انڈین آرمی کے ساتھ رہنا چاہتے, دونوں کو آپشن تھا, دونوں سے مراد دونوں ملکوں کے فوجیوں کو تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ پاکستان آنا ہے یحییٰ خان ہے, بلکہ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ آرمی میں تھے, ان دونوں بھائیوں کو بھی تھا, 2 بھائی تھے, ایک بھائی وہاں انڈین آرمی میں رہ گئے تھے, صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب یہاں پہ آ گئے تھے, جنرل تھے, بعد میں پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے, اور دونوں نے یہ وار بھی پاکستان کے ایک دوسرے خلاف انڈیا خلاف لڑی ہوئی ہے بارڈر پہ, یہ بھی ایک یونیک ایک واقعہ ہے. خیر وہ یہ کہنے لگے کہ جناب کہ یحییٰ خان صاحب نے کہا جی میں نے جانا ہے پاکستان جانا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پاس کنوینس نہیں تھی, بلکہ انہوں نے کہا کنوینس نہیں ہے میرے پاس. تو مانک شاہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بائک تھی, موٹر سائیکل تھی, تو انہوں نے مجھے یحییٰ خان نے کہا یار ایک کام کرو مانک یار, انہوں نے بتائیں. اور مانک شاہ جو ہیں وہ تھے, وہ پارسی تھے ویسے, بھائی فیتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس نے کہا یحییٰ نے کہا کہ جناب کہ مجھے تم اپنی بائک 1000 روپے میں بیچ دو, میرے پاس کنوینس نہیں ہے, تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو میں جا رہا ہوں تو مجھے دے دو تم. تو اس نے کہا جی, میں نے کہا چلیں جاؤ, تو انہوں نے کہا میں بیچنا نہیں چاہ رہا تھا, مجھے خود ضرورت تھی, مانک شاہ کہتے ہیں. تو لیکن انہوں نے اصرار کیا, جیسے دوستوں میں یار دے دو نا, کیا فرق پڑتا ہے, 1000 روپے میں دے دو, تم بیچ دو مجھے 1000 روپے میں. تو مانک شاہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا تھوڑی دیر میں, کہ چلیں ٹھیک ہے جی کہ آپ لے لو. پھر کہتے جب میں نے کہا جی آپ وہ 1000 روپیہ دیں جو مجھے آپ نے بائک کے اگینسٹ دینا ہے, تو وہ کہتے یحییٰ خان کہتے میرے پاس تو نہیں ہے, بائک لے لی, کہتے پیسے نہیں ہے میرے پاس. تو اس پہ مانک شاہ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے کہا کہ یار ڈونٹ وری, ابھی نہیں ہے میرے پاس, پاکستان جا کے میں تمہیں وہاں سے پیسے بھجوا دوں گا, 1000 روپے تمہاری بائک کا میری طرف ادھار رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ آپ ان کی بات ہو رہی تھی اس کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ 74 کی بات ہے شاید, اس میں 24 ایئرز وہ لکھا ہوا ہے اس میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 74 میں ایک یہاں پہ انڈین ڈیفینس اتاشی تھے جو یہاں پہ اس میں انڈین ہائی کمیشن جو ہے پاکستان میں یہاں پہ تھے, ان کی ملاقات ہوگی مانک شاہ تھے. تو مانک شاہ نے یہ کہا کہ یار وہ میرا دوست ہے وہاں پہ جنرل یحییٰ, تو ان کو میرا ایک نا آپ نے میسیج دینا ہے. میسیج یہ ہے کہ اس کو کہنا بھائی صاحب جو آپ نے 47 میں مجھ سے بائک لی تھی اور جس کا 1000 روپے مجھے آپ نے نہیں دیا تھا, آئی ایم اسٹل ویٹنگ, وہ پلیز مہربانی کرو مجھے بھجواؤ. مطلب ایک طرح کا فرینڈلی ایک وہ تھا, مطلب یہ نہیں تھا کہ مانک شاہ کو باقی پیسے چاہیے تھے, بٹ انہوں نے ایک طرح کا اپنے دوست کو ٹیز کرنے کے لیے یو پرومس می 1000 روپیز اینڈ یو نیور سینڈ اٹ ٹو انڈیا, تو وہ تھا. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے پہ اس میں جو وار پہ تھوڑی سی کمنٹری کرتے ہیں نا, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وار بیسیکلی وہ کہتے ہیں یہ کریکٹر اور کمپیٹنس ہے, یہ جو ان کی کمنٹری ہے جو انہوں نے کی ہے اس پہ شکیل دوانی صاحب نے کی, وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ وار ہے یہ اس کا تھا, یہ آپ کی کمپیٹنسی اور کریکٹر کی اگین لڑائی تھی. تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو فوجی کمانڈ تھی شاید وہ کمپیٹنسی اور کریکٹر میں تھوڑا سا لیگ کرتے تھے. مثلا وہ لکھتے ہیں کسی جرنل کو کوٹ کرتے ہیں کہ اسی وقت جب انہی دنوں میں وار کا آگ ایشو چل رہا تھا اس پاکستان میں انڈیا کے ساتھ, تو یہ اس وقت یہ کیا کر رہے تھے, یہاں پہ شام کو سارے جرنلز اکٹھے ہوتے تھے ان کے یحییٰ خان صاحب کے پاس, وہاں پہ ایک اس میں آرام دہ چیئرز وہ اس میں بیٹھے ہوتے تھے, اس میں ہیپی آور چل رہا ہوتا تھا, کھانے پینے چل رہے ہوتے, سو کچھ سگنیفیکینٹ وار پالیسی اس پہ نہیں ہو رہی ہوتی تھی, مطلب ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوتے تھے. سو دے کوڈنٹ کم آؤٹ ود سم کوئی سالڈ کوئی جنگی پالیسی وہ نہیں بنا سکے تھے, ان کے سامنے نہیں آئی تھی. اور اس میں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری کمانڈ میں اور ہماری جو اس وقت کی آرمی کی قیادت تھی ان کے کریکٹر اور کمپیٹنسی کا فرق تھا جو وہاں پہ انڈیا میں نہیں تھا. مانک شاہ وغیرہ جیسے جرنل جو تھے وہ شاید اس طرح کے اس پریولیجز میں یا اس طرح کے
کمفرٹ میں نہیں تھے. خیر ایک اور چیز اس میں لکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ امیر عبداللہ نیازی صاحب جو ہیں جو وہاں پہ تھے جنہوں نے وہاں پہ سرنڈر کیا تھا اس میں ڈھاکہ میں اس کو 16 دسمبر 1971 کو, ان کے بارے میں بھی اس میں ایک انہوں نے لکھتے ہیں یہاں پہ یہ بک میں کہ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کو بتایا تھا کسی نے ایک آرمی جو آفیسر ہیں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ان امیر عبداللہ روکڑی جو ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو یہ میجر پہ ہی ان کو ریٹائر کیا جا رہا تھا, اس میجر کے بعد ان کو انہوں نے وہ نہیں کرنا تھا, پروموشن ان کو نہیں ملنی تھی اس پہ میجر رینک پہ, تو ان کا کیریئر جو ہے وہ اس پہ ختم ہو رہا تھا. انہوں نے سفارش کروائی, اس وقت کے تھے ان کا نام یہ تھے لیفٹیننٹ کرنل جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک بنے, انہوں نے جناب ان کے بٹالین کمانڈر سے بات کی نیازی صاحب کے, انہوں نے ان کو پروموٹ کروایا, تو اس کے بعد دین ایونٹ ٹو دا مطلب لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ بنے. سو وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آرمی جنرل ہمارے وار لڑ رہے تھے وہاں پہ اس میں شرقی پاکستان میں, تو وہ بھی کوئی قبلیت کی بنیاد پر وہ نہیں گئے تھے, وہ بھی سفارش اور اس بنیاد پہ پروموٹ ہوئے تھے جس کا وہ ذکر اس کتاب میں کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی پروموٹ ہوئے, بلکہ وہ کہتے ہیں اختر جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے پنجابی میں کہا تھا, وہ جنرل اختر جو ہیں کہ یار اینے کتھے جنرل بننا سی, مطلب یہ کہ اگر میں سفارش نہ کرتا تو اینے اتھے کتھے اس نے آ کے جنرل بننا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, بعد میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے انہوں یحییٰ خان کے حوالے سے شکیل درانی صاحب نے, کہتے ہیں کہ جب میں ایبٹ آباد میں اسسٹنٹ کمشنر تھا, اب یہ بڑا میرا خیال ہے عبرتناک ایک واقعہ ہے جو اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ اس میں تھا ایبٹ آباد میں تھا تو یحییٰ خان جو ہیں ان کو آگے بھٹو صاحب نے وہ کر دیا تھا, ان کو مطلب مزدور کر کے آپ کو پتہ ہے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ ایبٹ آباد کے گھر میں یہ قید تھے وہاں پہ, یا وہ کیا کہتے ہیں ان کو, یہ گھر پہ نظر بند تھے. اس کے ساتھ ہی ان کی گھر جو تھا اس کی دیوار کے ساتھ ایک ملٹری کا وہ تھا ان کا میس تھا وہاں پہ, تو جس پہ بہت ساری ڈگنیٹریز آتی رہتی تھیں, اور خود جب یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو یہ بھی وہاں پہ آتے تھے, اور بہت بڑا مطلب پروٹوکول ملتا تھا آرمی چیف کو اس میس میں. اب ان کی گھر کی دیوار کے ساتھ ہی جہاں یحییٰ خان صاحب رہ رہے تھے, رات کو میوزک بجتے تھے, بینڈ بجتے تھے, پارٹیز ہوتی تھیں, لیکن یحییٰ خان صاحب جو اپنے گھر بیٹھ کے وہ ساری وہ آ کے میوزک سن سکتے تھے, لیکن گھر سے باہر نہیں وہ جا سکتے تھے. بلکہ انٹرسٹنگلی وہ بات لکھتے ہیں اس میں شکیل درانی, وچ میں مطلب بڑا آپ کو مجھے تھوڑا سا افسردہ بھی کر سکتے کہ تقدیر کیسے پلے کرتے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس بک میں کہ یہ جو ایک دن انہیں کو شکیل درانی کو جنرل یحییٰ کے بیٹے جو ہیں ان کی ایک اپلیکیشن ان کی رسیو ہوئی, اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے گھر جو ہے وہ گھی ختم ہو گیا, گھی کا ایک ٹین کا ڈبہ ختم ہو گیا, دکانوں پہ نہیں مل رہا, ایک ہی آتھرائزڈ شاپ ہے جہاں سے گھی کا ڈبہ مل سکتا ہے, تو مہربانی فرما کے ہمیں پرمٹ دیں, اجازت دیں. تو کہتے ہیں میرے پاس ان کی اپلیکیشن آئی تھی ان کے بیٹے کی کہ ہمیں گھی خریدنا ہے, تو ہمیں اس کے لیے نہیں مل رہا, ہمیں اس کا الاؤ کریں. کہتے ہیں ایک دور سے چند مہینے پہلے تک یہ یحییٰ خان صاحب جو ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک حکم پورے پاکستان کو ہلا جلا سکتا تھا, زمین آسمان ایک ہو سکتا تھا. اب اسی یحییٰ خان کا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے اپلیکیشن دے رہا تھا کہ ہمارے گھر میں گھی نہیں, ہم نے ڈبہ خریدنا ہے, ہمیں اس کی وہ دی جائے, اجازت دی جائے. بہرحال یہ بڑے یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو میرا خیال ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ہمیں اس میں کہ خدا اگر بہت زیادہ اوپر بھی لے جائے تو پھر جب وہ نیچے پھینکنے پہ آتا ہے تو انسان کا پتہ نہیں چلتا. یہ تھی وہ سٹوری ایک, میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک لائٹ موڈ میں ضرور پڑھیں. آئی وڈ ریکمینڈ یو, میں نے تو خرید دیا, 1695 روپے کی بک ہے, یو مسٹ بائی دیٹ. اینڈ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکیل درانی صاحب کا کہ بڑی خوبصورت انہوں نے, ابھی میں پڑھا ہوں اس کو, انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے, مجھے اچھا لگا, اچھی انگلش میں لکھی ہے, خوبصورت انگریزی ہے, سافٹ کلیئر, اور انہوں نے کہیں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی بھی کوشش نہیں کی. آئی ایم ہیپی ٹو ریڈ دیٹ بک. ہوپ فلی اگر آپ لوگ انکریج کریں گے تو اس میں بہت کچھ ہے, جنرل ضیاء کے واقعات ہیں, پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا پیریڈ ہے, بعد کے پولیٹیکل پیریڈ ہیں, ریلویز کے ایشوز ہیں, اسکینڈل ہیں, بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. اگر آپ کو پسند آئی پھر آپ کے ساتھ مزید کوئی اس میں کتابوں میں سے کوئی ٹوٹے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.